قدر ظلم کی بات ہے دوستو، جو لوگ بیوی کو پیٹتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، کان کھول کر کے دوستو یہ حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے غلام کو چھڑی سے مار رہے تھے، کمچی سے مار رہے تھے اپنے غلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود تم جان لو، فاذا التفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تم نے ایک غلام کو یہ سمجھ کر کے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اس کو تم مار رہے ہو۔ آپ غور سے سنیے دوستو، صحابی رسول فرماتے ہیں صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ جو بیوی بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو مارنے والا انتہائی احمق آدمی ہوتا ہے، سمجھ لیجیے آپ، بیوی پر ظلم کرنے والا آدمی دنیا میں کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایک آدمی نہیں دکھا سکتے ہیں جو بیوی پر ظلم کرتا ہو اور وہ پھر چین سکون سے رہتا ہو۔ کیوں؟ اس کی آہیں دوستو ہماری نسلوں کو تباہ کریں گی، اس کی آہیں ہماری زندگی کو تباہ کریں گی۔ بیوی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نوکرانی کا درجہ دیتے ہیں۔ بیوی کی اتنی بڑی قربانی ہے، ماں کی محبت کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، خاندان کی محبت کو قربان کیا۔ بچپن سے جوانی تک 18 سال 20 سال بیوی کو لوگ جو ہے زیادہ پیار سے محبت سے پالتے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ پیار دیتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ ناز و نعمت کے اندر رکھتے ہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو 20 سال 15 سال 18 سال پوس پال کر کے آپ کے حوالے کر دیا زندگی بھر کے لیے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بیٹے کو تو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ آپ یقین جانیے لازم ہے کہ ہر آدمی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی محبتوں کا مجموعہ جو ہے اکیلے اس ایک آدمی کو دینا ضروری ہے۔ اتنی محبتوں کو اس نے قربان کیا۔ آپ نے بیوی کو پیٹ دیا، چلیے گھر میں کوئی کس کے پاس جائے گی؟ وہ اس کی ماں یہاں نہیں ہے، اس کے باپ یہاں پر نہیں ہے، اس کے بھائی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر کے جو لاٹھی اٹھا کر اس کو جو مار دیا، تنہائی میں جو وہ آنسو بہائے گی، چادر میں جو وہ آنسو بہائے گی، آپ یقین جانیے ایک آہ سے آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بترساز آہ مظلومہ، کہ مظلوم کی جو ہے آہ سے ڈرو، اس کی ایک آہ جو ہے ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہے۔ وہ صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا، فرمایا اے اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اس غلام کو میں نے جو اس کو کمچی سے مارا اس کی تلافی میں اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آگے سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للمست کا النار، اور ایک روایت کے اندر ہے للفحت کا النار، اگر اس غلام کو تم نے آزاد نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ میں تمہیں جھلسنا ہوتا، جہنم کی آگ میں تجھے جلنا ہوتا۔ صحابی کے درجے کو دنیا کا کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے سارے مومن کو، سارے تہجد پڑھنے والوں کو اور سارے جو ہے عبادت کرنے والوں کو ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے، ایک صحابی کے ایک دھول کے برابر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ رکھنے والا صحابی، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو اس مارنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلنا پڑتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں دوستو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے مستورات کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مار پٹائی کرتے ہیں، یہ کس قدر حماقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو ایک کمچی نہیں مارا۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا دماغ پاگل ہو گیا، خراب ہو گیا، ویران پھرتے ہیں اور ویسی سڑکوں پر اور جو ہے ادھر ادھر پھرتے ہیں، صرف اس نحوست کی وجہ سے کہ انہوں نے بیوی کے اوپر ظلم کیا۔ اس لیے دوستو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ہر اعتبار سے، آپ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ مردوں سے سفارش کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، ان عورتوں کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ جو ہے سفارش کرنے والا ہے۔ کسی ڈی ایم کی بیوی اگر ہمارے نکاح میں ہو، کیا آپ بتائیے ظلم کریں گے؟ ظلم کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ کیوں سوچیں گے؟ اگلے ہی دن ان کا باپ مجھے اندر کر دے گا، کیوں ان کا باپ ڈی ایم ہے، ان کا باپ پی ایم ہے، ان کا باپ کوتوال ہے، ان کا باپ پولیس والا ہے، ان کو اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی تو ایسا نہ ہوگا اگلے ہی دن جو ہے میں جیل کی ہوا کھاؤں۔ ایک انسان سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ دوستو جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی نے ہم کو دیا ہے، اسی نے ہم کو مرد بنایا، اسی نے ہم کو انسان بنایا۔ وہ اللہ ہم سے سفارش کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے سوچ اور فکر کو بدلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دوستو کہ جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے ہر معاملے کو نظر انداز کر دیں، لیکن ان کے ساتھ رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کا اجلاس دوستو ہمارے